السلام علیکم ناظرین، ون اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فرحین امجد۔ ہائی جیکنگ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں ایک ہے۔ اول تو کسی خاتون کا اس میں ملوث ہونا ایک حیران کن بات ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن یہ ہے کہ ایک نوجوان لڑکی جہاز اغوا کرے اور پھر پلاسٹک سرجری کے ذریعے اپنی شکل مکمل تبدیل کر کے ایک بار پھر ہائی جیکنگ کرے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی فلم کا سین۔ لیکن دنیا میں اس کی واحد مثال فلسطین کی لیلا خالد ہے، جنہوں نے ایک بار نہیں بلکہ پلاسٹک سرجری کا سہارا لیتے ہوئے 2 بار جہاز اغوا کیا۔ آج ہم آپ کو اس خاتون کی داستان سنائیں گے۔ لیلا خالد نے بچپن ہی میں فلسطین کی آزادی تحریک میں شمولیت اختیار کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک متحرک کارکن بن کے سامنے آئی۔ لیلا خالد اور ان کے ساتھیوں نے 1968 اور 1971 کے درمیانی عرصے میں 4 جہاز اغوا کیے۔ فلسطین لبریشن فرنٹ میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد لیلا خالد نے پہلا جہاز 29 اگست 1969 کو اغوا کیا۔ یہ گوئنگ 707 جہاز تھا۔ یہ جہاز اٹلی سے اسرائیل کے دارالحکومت دل حبیب جا رہا تھا۔ اطلاع یہ تھی کہ اسرائیل کے وزیر اعظم اسحاق رابن بھی اس فلائٹ کے مسافروں میں شامل ہے، لیکن وہ اس میں شامل نہیں تھے۔ جہاز کے ایشیا کی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی ایک نقاب پوش عورت نے جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے پائلٹ کو حکم دیا کہ فلسطین کے شہر ایفا کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے جہاز کو دمشق لے جائے۔ دمشق جانے سے پہلے میں اپنے جائے پیدائش وطن ایفا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ پائلٹ نے حکم کی تکمیل کی۔ جہاز دمشق میں اتار لیا گیا۔ مسافروں کو یرغمال بنا کر فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کیا گیا۔ مذاکرات کے بعد اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور ہائی جیکروں کی بحفاظت واپسی کی شرائط پر تمام یرغمالیوں کو رہا کر دیا گیا۔ دنیا بھر کے ٹی وی چینلوں اور اخباروں میں ان کے انٹرویوز نشر اور شائع کیے گئے۔ ان کی تصویروں کو اتنی شہرت ملی جو اس سے پہلے کسی خاتون کے تصویروں کو نہیں ملی تھی۔ مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ یورپ کی تمام لڑکیوں نے ان کا سٹائل، بالوں سے لے کر سکارف اور ان کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی جس میں پتھر کی جگہ بندوق کی گولی جڑی ہوئی تھی کو اپنا لیا۔ مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ یورپ کی تمام لڑکیوں نے ان کے سٹائل کو، بالوں سے لے کر ان کے سکارف اور ان کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی جس میں پتھر کی جگہ بلیٹ لگی ہوئی تھی کو اپنا لیا۔ پہلی ہائی جیکنگ کے بعد انہوں نے 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی اور اپنی شکل مکمل تبدیل کر لی۔ اگلے ہی سال 6 ستمبر 1970 کو اس نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر امسٹرڈم سے نیو یارک جانے والی پرواز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہیں ہوئی۔ اس طیارے کو برطانیہ کے ایک ایئرپورٹ پر اتار دیا گیا۔ لیلا خالد کے ساتھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، جبکہ لیلا خالد کو گرفتار کر لیا گیا۔ 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ فلسطینیوں نے ایک اور جہاز اغوا کیا اور مذاکرات کی میز پر لیلا خالد کی رہائی کا مطالبہ کیا، اور اس طرح لیلا خالد کو رہائی ملی۔ اپنی آٹو بایوگرافی میں انہوں نے اپنی کہانی لکھی ہے۔ یہ کہانی دل کو دہلا دینے والی کہانی ہے۔ ان کی کتاب 1973 میں شائع ہوئی اور ان پہ بننے والی فلم 2005 میں بنی، جس کا نام لیلا خالد دی ہائی جیکر تھا، اور اس فلم کو امسٹرڈم کے فلمی میلے میں بڑی پذیرائی ملی۔ آج کی ہماری سٹوری کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔